بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں، دوسری ہندو لڑکی نے کہا، جس کی عورتیں اپنے مرے ہوئے خاوند کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی ہیں۔ اپنے دھرم اور دیس کے لیے ہم فخر سے اپنا جسم استعمال کرتی ہیں۔ اس دھرتی پر اسلام نہیں رہے گا، تیسری لڑکی نے کہا۔ ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے سبق دیا ہے کہ اپنے حسن اور جسم کو میٹھا زہر سمجھو اور اس سے اپنے دھرم کے دشمن کو مارو۔ ہم آپ سے صرف یہ عرض کرتی ہیں کہ ہمیں فوراً ہلاک کر دیا جائے، اذیت دے کر نہ مارا جائے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سلطان جو ترجمان کی وساطت سے لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا، جس دھرم کی بنیاد عورت اور ریاکاری پر رکھی گئی ہو، اس کی عورتیں تمہاری طرح فخر سے بدکاری کا ارتکاب کیا کرتی ہیں۔ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ لے جاؤ انہیں۔ مجرم حاکم اور اس کے ہندو ساتھیوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس حاکم کو ہندوؤں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اب اس نے انہیں بتایا تھا کہ سلطان محمود سومنات کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے حکم سے آگے کے علاقے دیکھنے کے لیے آدمی چلے گئے ہیں۔ اس ٹولے نے پہلا کام یہ کیا کہ راجوں مہاراجوں کو اطلاع دینے کے لیے قاصد دوڑا دیے اور سومنات والوں کو بھی خبردار کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ مسلمان حاکم نے ان قاصدوں سے یہ کہا تھا کہ وہ راجوں وغیرہ سے کہیں کہ جب غزنی کی فوج بہاولپور سے آگے بیکانیر کے صحرا سے گزر رہی ہو تو اس پر شبخون ماریں اور زیادہ تر تیر استعمال کریں۔ پانی اونٹوں پر ساتھ جا رہا ہے، اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں۔ ان کی سکیم یہ تھی کہ تمام راستے غزنی کی فوج کو پریشان رکھا جائے اور اسے پانی سے محروم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اونٹ مارے جائیں اور دور آگے جا کر وہاں کے مقامی آدمیوں کے بھیس میں کچھ آدمی سلطان کو ملیں اور کہیں کہ وہ اس کی فوج کو قریبی اور آسان راستے سے کاٹھیا وار تک پہنچا دیں گے۔ یہ سلطان کو گمراہ کرنے کا اہتمام تھا۔ جو نقشہ ہندوؤں کی حویلی سے برآمد ہوا تھا، اس میں وہ مقام اور علاقے بنے ہوئے تھے جہاں غزنی کی فوج پر شبخون مارنے تھے اور جہاں سے سلطان کو غلط راستے پر ڈالنا تھا۔ سلطان محمود نے ان سے سب کچھ اگلوا لیا تو اپنا فیصلہ سنایا۔ ان ہندوؤں سے ان کے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کراؤ اور ان سب کو گرفتار کرو۔ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، ان سب کو کوٹریوں میں بند کر دو تاکہ یہ سب مر جائیں۔ سب کی لاشیں باہر پھینک دینا۔ ان کے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ کال کوٹریوں میں مر جائیں تو ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھ پھینک دینا، دفن نہ کرنا۔ یہ روز قیامت ان کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مجرم حاکم کے متعلق اس نے حکم دیا، جب فوج سومنات کو کوچ کرے، اس غدار کے پاؤں باندھ کر ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے، جہاں یہ مر جائے اس کی لاش وہیں پھینک دی جائے۔ فرخی سلطان محمود کا درباری شاعر تھا۔ اس نے سلطان کے سومنات پر حملے کی پیش قدمی، راستے کی دشواریوں اور سومنات کی فتح کی منظوم داستان لکھی تھی۔ اس کی صورت ایک قصیدے کی ہے۔ اس میں ایمان فروشوں کی غداری کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر سا ذکر تاریخ فخر الدین مبارک شاد میں بھی ملتا ہے اور اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ جب غداری بے نقاب ہو گئی تو اس رات تراویح کے بعد سلطان محمود تا دیر شکرانے کے نوافل پڑھتا رہا۔ صبح اس نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میرے اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا ہی عظیم فرض ادا کرانا ہے، اس لیے اس ذات باری تعالیٰ نے مجھے تاریکی میں روشنی دکھائی ہے، ورنہ اندھیرے میں یہ سام مجھے ڈس لیتے۔ جو پارٹی آگے کے علاقے دیکھنے گئی تھی، اس نے بتایا کہ سب سے بڑھ کر دشواری صحرا پیدا کرے گا، پانی کا دور دور تک نشان نہیں۔ سلطان محمود نے پانی کا یہ انتظام کر لیا تھا کہ 30,000 اونٹ جمع کر لیے جن پر پانی کے مشکیزے لادے گئے تھے۔ گھوڑوں کو بھی پانی پلانا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر گھوڑ سوار کو پانی سے لدے ہوئے 2 اونٹ دیے گئے تھے۔ 2 مورخین نے اونٹوں کی تعداد 20,000 لکھی ہے، لیکن اکثریت نے 30,000 بتائی ہے، جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کے علاوہ ہر پیادہ سپاہی اور سوار کو حکم تھا کہ وہ جتنا پانی چھوٹے مشکیزوں میں اٹھا سکتا ہے ساتھ رکھے۔ سلطان محمود نے خدا کا شکر
اس لیے ادا کیا تھا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ راجوں مہاراجوں نے اسے راستے میں پریشان کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ دشمن کے شبخونوں سے دوسرے نقصان کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی متوقع تھا کہ کوچ کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ اگر اسے یہ اطلاع نہ ملتی تو اس نے فوج کو قافلے کی صورت میں لے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب اس نے کوچ کی ترتیب بدل دی۔ سب سے پہلے اس نے راستے کا تعین کیا۔ اس نے ہراول کو یوں تقسیم کیا کہ دیکھ بھال کی پارٹیاں الگ کر دیں، جنہیں بکھر کر بہت آگے آگے جانا تھا۔ دائیں اور بائیں کے لیے لڑاکا جیش الگ کیے، جنہیں فوج اور دیکھ بھال پارٹی کے درمیان جانا تھا، لیکن دائیں اور بائیں دور دور رہ کر، تاکہ دشمن کی چھاپہ مار پارٹیوں کو فوج سے دور ہی الجھا لیا جائے۔ پڑاؤ کی صورت میں اور رات کو کوچ کے دوران ان جیشوں کو باری باری ساری رات جاگنا اور چوکنا رہنا تھا۔ رسد اور پانی والے اونٹوں کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا کہ سوار دستوں کو ان کے دائیں اور بائیں رہنا تھا۔ غزنی کی فوج کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ اس کا کمانڈر سلطان تھا، جس نے جنگی چالوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ ان کے چھاپہ مار جیش صحیح معنوں میں جانباز اور ذہین تھے۔ سلطان محمود ان کی تقسیم اور ان کا استعمال دانش مندی سے کرتا تھا۔ تیسری خوبی یہ کہ ہر سپاہی اپنے سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہبی عقیدے اور نظریے کے لیے لڑتا تھا۔ یہ سلطان محمود کی تربیت کا اثر تھا۔ سب سے بڑی خوبی تیز رفتاری تھی۔ جنگ کے دوران دستوں تک احکام اور ہدایات پہنچانے کا انتظام بہت تیز تھا، اور جو ہی کسی بڑے یا چھوٹے کمانڈر کو کوئی حکم پہنچتا تھا اس پر نہایت تیزی سے عمل ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران دستوں کی نقل و حرکت اتنی تیز ہوتی تھی کہ دشمن بوکھلا جاتا تھا۔ 12 شوال 416 ہجری 26 نومبر 1025 عیسوی عید الفطر کے 2 روز بعد سلطان محمود نے ملتان سے کوچ کا حکم دیا۔ عید الفطر کے روز اس نے خطبے سے پہلے تمام فوج سے خطاب کیا: آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم وطن سے دور عید منا رہے ہیں۔ جس زمین پر شہیدوں کا خون بہہ جاتا ہے وہ مجاہدین اسلام کا وطن بن جاتا ہے۔ جہاں مرد مجاہد کی اذان گونجتی ہے وہ اس کا وطن ہے۔ ہندوستان تمہارا ہے۔ یہ عید ہم میں سے کئی ایک کی آخری عید ہوگی۔ ہم ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ کڑا امتحان ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہونے کے لیے سومناتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو اب جو بت توڑنا ہے اسے ہندو طاقت کا دیوتا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ پتھر کا بت ٹوٹنے میں سخت ہو سکتا ہے، طاقتور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہندوؤں کے اس عقیدے کو توڑنا ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بتایا کہ محمد بن قاسم کتنی دور سے، کتنی مشکلات اور دشواریوں میں سے گزر کر ہندوستان آیا تھا۔ سلطان نے کہا کہ سومناتھ کے مندر میں آپ جیسے مسلمان جوان آدمیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور تمہاری بہنوں اور بیٹیوں جیسی مسلمان لڑکیوں کو ہندو اغوا کر کے مندر کے پنڈتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں عریاں کر کے نچایا جاتا ہے، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ اور کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ سلطان نے فوج کو ناصر اور شگفتہ کا واقعہ سنایا اور کہا، اس کنواری مسلمان بیٹی کی لاش کنویں سے نکال کر کہیں باہر پھینک دی گئی ہوگی۔ اس نے اپنی عزت پر جان قربان کی ہے۔ اس کی روح مجھے راتوں کو بے چین رکھتی ہے۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی کا انتقام لینا ہے۔ سلطان محمود کا یہ خطاب اس قدر جذباتی اور احتعال انگیز تھا کہ فوج بے چین ہو گئی اور نعروں سے سپاہیوں کے سینے پھٹنے لگے۔ یہی سلطان کا مقصد تھا۔ اس نے فوج کو راستے کی دشواریوں اور خطروں سے آگاہ کیا اور انہیں جذباتی اور ذہنی طور پر ہر خطرے کے لیے تیار کر لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فوج کو ایسی ترتیب سے کوچ کرایا گیا کہ سب سے آگے والے آدمی اور سب سے پیچھے والے آدمی کے درمیان 100 میل کا فاصلہ تھا۔ فوج ایسے صحرا میں داخل ہو گئی جس کے متعلق سلطان نے معلومات لے لی تھی، مگر صحرا میں اور آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ متعدد تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود ملتان سے اجمیر گیا، جہاں مہاراجہ اجمیر سے اس کی لڑائی ہوئی اور سلطان نے مہاراجہ کو شکست دی۔
یہ غلط ہے۔ اجمیر اس راستے سے بہت ہی دور ہے جس سے سلطان گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اجمیر کا وجود ہی نہیں تھا۔ اجمیر کا سنگ بنیاد 1100 عیسوی میں یعنی سومنات کی تباہی کے 75 برس بعد رکھا گیا تھا۔ ایک انگریزی تاریخ دان سر ڈبلیو ہیگ نے لکھا ہے کہ یہ اجمیر نہیں سامبر نام کا ایک مقام تھا جو چوہان خاندان کا دارالحکومت تھا۔ اس دور کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو اجمیر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ فوج جب بیکانیر کے صحرا میں داخل ہوئی تو رسد اور پانی کے اونٹوں کے دائیں اور بائیں جو سوار دستے تھے ان پر رات کو حملہ ہوا، جس کی صورت شب خون کی تھی، لیکن ہندوؤں کو معلوم نہیں تھا کہ اونٹوں کی حفاظت کا انتظام موجود ہے۔ سواروں کے درمیان وسیع شگاف تھا، چھاپا مار اس میں سے گزرے، لیکن اونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سواروں کے گھیرے میں آگے اور مارے گئے۔ دوسرا حملہ دن کے وقت ایسے علاقے میں ہوا جس میں صحرائی ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ہندو تیر انداز ٹیلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے تیروں کی پہلی بوچھاڑ نے کچھ نقصان کیا۔ 4-5 اونٹوں کے جسموں میں تیر لگے، وہ بے مہار ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہندو چھاپا ماروں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کے عقب میں کچھ بھی نہیں، لیکن عقب سے رسالے کا آدھا دستہ آ گیا اور چھاپا مار کچھ مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ جو پکڑے گئے ان سے معلوم کر لیا گیا کہ ان کے باقی چھاپا مار کہاں کہاں ہیں۔ اس کے مطابق سلطان نے پیش بندی کر لی۔ اگر صرف صحرا کا حساب کیا جائے جو سلطان محمود کی فوج کو عبور کرنا پڑا تو یہ کم و بیش 500 میل تھا۔ آگے دریا بھی تھے، صحرا میں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ گھوڑوں کو خشک دانہ اور خشک گھاس کھلائی جاتی تھی جس سے انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی۔ اونٹ تو صحرائی جانور تھے، آسانی سے چلتے تھے، گھوڑے جلدی تھک جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبت پیادہ فوج کے لیے تھی، سپاہیوں کے پاؤں ریت میں دھنستے تھے۔ سب سے بڑی لڑائی لدھ رادہ موجودہ لدھ وردہ کے مقام پر ہوئی، جہاں دشمن لڑائی کے لیے تیار تھا کیونکہ اسے قبل از وقت اطلاع مل چکی تھی۔ یہ 12 دروازوں کا خاصا بڑا شہر تھا۔ سلطان نے شہر کو محاصرے میں لے کر ایسے ہلے بولے کہ دشمن گھبرا گیا اور شہر کے دروازے کھل گئے۔ سلطان نے شہر سے پانی اور رسد کا ذخیرہ پورا کیا اور آگے چل پڑا۔ صحرا میں اسے دشمن سے کئی اور جگہوں پر جھڑپیں لڑنی پڑیں۔ اس کی ترتیب اور فوج کا پھیلاؤ ایسا تھا کہ معمولی نقصان اٹھا کر دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ دسمبر کے آخر میں یعنی 1 مہینہ صحرا میں گزار کر سلطان پتن کے مقام پر پہنچا۔ وہاں ہندوؤں کی کم و بیش 20,000 فوج نے سلطان کا راستہ روک لیا۔ ہندوؤں کو سلطان کے ارادوں کا علم تھا، اس لیے وہ سومنات کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑے مگر شکست کھا گئے۔ سلطان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے ادے پور کے مقام پر بھی یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب سلطان محمود کی فوج آج کے احمد آباد کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سلطان کو اس کے دیکھ بھال کے دستوں اور جاسوسوں نے بتایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سومنات کے مہاراجا کو ادھر ادھر سے کمک مل رہی ہے اور سومنات تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ غزنی کی فوج کا یہ عالم تھا کہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ صحرا کی صعوبتوں کے علاوہ لڑائیاں بھی لڑنی پڑی تھیں۔ ہندوؤں کی فوج تازہ دم تھی اور دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار۔ خود سلطان محمود اور اس کے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ محمد عطائی کی جسمانی حالت دیگر گوں ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دونوں فوج کا دماغ تھے، اس لیے ان کے سر بھی سوچ سوچ کر دکھ رہے تھے۔ فرخی نے منظوم داستان میں فوج کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے: قوم کے بہادر تھک کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ ان کی رفتار کم ہو گئی مگر مارکے میں وہ بہت تیز تھے۔ سلطان محمود کو جب اطلاع ملی کہ ہندوستان سے سومنات کے دفاع کے لیے کمک آ رہی ہے تو اس نے گائیڈوں سے کمک کے متوقع راستے معلوم کیے۔ سوار دستے ان راستوں پر بھیج دیے تاکہ وہ منزل کی طرف پیش قدمی بھی جاری رکھیں اور کمک کو بھی روکیں۔ اب سواروں کا کام قدرے آسان ہو گیا تھا کیونکہ صحرا ختم ہو چکا تھا، موسم سرد تھا۔ سلطان محمود 6 جنوری 1026 عیسوی 14 ذی القعدہ 416 ہجری بروز جمعرات سومنات کے قریب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی فوج اکٹھی کر کے
सोमनाथ को मुहासरे में लेना था, मगर दुश्मन उसे सोमनाथ के बाहर ही रोकने के लिए तैयार था। सुल्तान महमूद ने कुछ अपनी आंखों से और ज़्यादातर जासूसों के ज़रिए दुश्मन के मुतालिक मालूमात हासिल की। सोमनाथ का शहर किले के अंदर था और यह बहुत बड़ा शहर था। उसके 3 तरफ समुंदर था और सामने एक वसी और गहरी खंदक थी। सुल्तान को पता चला कि यहाँ 2 राजों की फ़ौज पहुँची हुई है जो किले से बाहर तैयार है। शहर की दीवारों पर फ़ौज के अलावा हिंदू शहरी भी तीर कमाने संभाले खड़े थे। ये शहरी गजनी की फ़ौज का मजाक उड़ा रहे थे। मालूम हुआ कि पंडितों ने ये मशहूर कर रखा है कि सुल्तान महमूद हिंदुस्तान में इतने मंदिर तबाह करने और बड़े बड़े ताकतवर महाराजों को इसलिए शिकस्त देने में कामयाब रहा है कि सोमनाथ का बुत शिवदेव उनसे नाराज़ था। अब शिवदेव मुसलमानों को घसीटकर अपने घर ले आया है और उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। जब शहर का मुहासरा किया गया तो दीवारों से हिंदू कहते थे, मुसलमानों, तुम यहाँ तबाह होने के लिए आए हो, सोमनाथ तुमसे अपनी तौहीन का इंतकाम लेगा। मंदिर की घंटियां बज रही थी। 10,000 पंडित पूजा में मुसलसल मसरूफ़ थे। नौजवान और हसीन दासियां भजन गा रही थी और नाच भी रही थी। सारे शहर की औरतें मंदिर में जमा हो गई थी। सोमनाथ का महाराजा कुंवर राय किले की दीवारों पर, गलियों और बाज़ारों में घूम फिर कर फौज और शहरियों को जोश दिला रहा था। किसी जगह का राजा परमदेव अपनी फौज और अपना खजाना लेकर आ गया था। सुल्तान महमूद ने हिंदुओं का ये जोश और खरोश देखा तो वो गहरी सोच में खो गया। उसने अपने आप को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। वो शहर को जल्द अज जल्द फतह करने की स्कीम बनाने लगा। अबू अब्दुल्ला, उसने अपने सालार से कहा, कल जुमतुल मुबारक है, मैं कल अलग सुबह हमला करना चाहता हूँ, फ़ौज तैयार रहे। और उसने सालार आला को अपनी स्कीम तफसील से बताई। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अताई के चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे हालात उनके खिलाफ हैं। उसका खदशा गलत नहीं था। 955 साल पहले सोमनाथ के किले की दीवारें लरज रही थी। अंदर हर हर महादेव के जयकारे थे, बाहर अल्लाह अकबर के नारे थे। सारा हिंदुस्तान नारों और जयकारों के तसादम से हिल रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने शाम के बाद अपने सालारों को जमा कर रखा था। उसने सबके चेहरों पर नजरें दौड़ाईं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपके चेहरों पर लिखा है। सुल्तान महमूद ने कहा, मेरा एहसास आपसे मुख्तलिफ नहीं है। क्या आपने ये भी महसूस किया है कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे ये हमारी ज़िंदगी का शायद आखिरी मार्का होगा? इसलिए कि इससे पहले हम किले फतह करते रहे हैं, हम महाराजों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, मगर सोमनाथ न उन किलों जैसा किला है जो आपने आज तक फतह किए हैं, न ये उन महाराजों जैसे किसी महाराजे की जंग है जिन्हें आज तक आपने शिकस्त दी है। आज आप एक मज़हब और अकीदे को सर करने आए हैं। मज़हब बातिल हो तो भी उसके पैरोकार उसकी आन पर मर मिटते हैं। सोमनाथ हिंदुओं का किबला व काबा है। आपने किले की दीवारों पर उनका हुजूम और उनका जोश व खरोश देख लिया है। वो ज़िंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमें किसी जासूस की रहनुमाई हासिल नहीं। मुझे कुछ खबर नहीं कि किले के अंदर क्या है, और जब हम अल्लाह को मंजूर हुआ किले के अंदर चले गए तो हमें बताने वाला कोई ना होगा कि हमारा मुकाबला करने कितना हुजूम आएगा और किधर किधर से आएगा। हमें सिर्फ बाहर की खबरें मिल सकती हैं और मिल रही हैं। 2 महाराजों की फ़ौजें हमारा मुहासरा तोड़ने के लिए आ रही हैं। वो हम पर अकब से हमला करेंगे। मैं आपको अपनी फ़ौज की तकसीम बता चुका हूँ। मैं आपको दूसरे ख़तरों और दुश्वारियों से आगाह करना चाहता हूँ। आप ना तजर्बाकार नहीं हैं। आप जानते हैं कि जो फ़ौज अपने वतन से इतनी दूर लड़ने जाती है उसे दुश्मन तीरों और तलवारों से मारने की बजाय भूखा और प्यासा मार सकता है। यहाँ की हवाएं भी हमारी दुश्मन हैं। हमें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती। तीर जो कमानों से निकल जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। हमें कहीं से भी कुमक नहीं मिल सकती। अगर मुहासरा तूल पकड़ गया तो रसद और फ़ौज की कमी हमें पसपा होने पर मजबूर कर देगी। मैं आपको ख़बरदार करता हूँ कि हम नाकाम होकर पसपा हुए तो फ़ौज बददिल हो जाएगी। दुश्मन हमें पसपा नहीं होने देगा। हम में से कोई खुशकिस्मत ही पसपाई की सूरत में ज़िंदा निकल कर जाएगा। उस सहरा को जहन में लाएं
جس سے گزرتے ہمیں اتنا عرصہ لگا ہے کہ ایک چاند روبا اور ایک ابھرا۔ اس وقت فوج تازہ دم تھی۔ لمبے محاصرے اور ناکامی کے بعد فوج اس صحرا میں سے گزرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہاں سے غزنی تک کا فاصلہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے اتنی دور ایسے شہر کو سر کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ اتفاق ہوگا کہ عمر طویل نہیں، کام ادھورا رہ گیا ہے۔ آپ میرے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ میں سومناتھ کو تباہ کر کے اسے سمندر میں ڈبو دینے کی قسم کھا چکا ہوں۔ ایک نائب سالار نے کہا، دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں۔ کیا میں یہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ کیا ہم سارے ہندوستان کے بت توڑ چکے ہیں کہ سومناتھ ہی رہ گیا تھا؟ اس ایک بت کو توڑ کر اور یہاں کے مندر کو تباہ کر کے کیا سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتنی دور آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ سالار محمد عطائی بول پڑا۔ اس نائب سالار سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، مجھے امید ہے آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ دشمن کے خوف کے تحت بات کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، نائب سالار نے جواب دیا۔ اگر طارق بن زیاد نے سمندر پار کر کے ایک اجنبی اور دشمن ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا کہ پسپائی کا خیال یا خوف دل میں لائے۔ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا ہے کہ سومناتھ کے بت کو مندروں کے تمام بتوں کا آقا سمجھا جاتا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اگر مجھے اس روز معلوم ہو جاتا جس روز میں نے ہندوستان پر پہلی فوج کشی کی تھی تو میں بسم اللہ سومناتھ کے بت سے کرتا۔ سلطان محمود نے تفصیل سے بتایا کہ سومناتھ میں کیا ہے اور ہندوؤں نے یہاں کے بت کے ساتھ کیسی کیسی ناقابل یقین روایتیں اور حکایتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ پھر اس نے کہا، ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اگر ہم اپنے اس عظیم فرض کو بھول جائیں جو خدا نے ہمیں سونپا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ لیکن آپ سب سالار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سالار اپنی زندگی کے لیے لڑا کرتے ہیں وہ آگے نہیں پیچھے دیکھا کرتے ہیں اور وہ زندہ واپس نہیں جایا کرتے۔ میں سومناتھ کو تباہ کر کے اپنے پیچھے یہ روایت چھوڑ جانا چاہتا ہوں کہ حق کی آواز پہنچانے کے لیے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کا کوئی خطہ دور نہیں اور کوئی راستہ دشوار گزار نہیں کہ اللہ کا سپاہی اس سے گزر نہ سکے۔ ہو سکتا ہے ہماری موت کے بعد کوئی اور محمود ہماری بجھی ہوئی مشعل کو اٹھا کر جلائے اور ہندوستان کے بت خانے مسجدوں اور درسگاہوں میں تبدیل کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس ملک میں اسلام اور ہندو مت ٹکراتے رہیں گے اور ہندو محمد بن قاسم اور محمود کا انتقام مسلمانوں سے لیتے رہیں گے۔ کل جمعۃ المبارک ہے۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ محاصرہ مکمل نہیں ہوگا۔ شہر کے پیچھے 3 اطراف سمندر ہے، سامنے خندق ہے۔ آپ کو قلعے پر یلغار کرنی پڑے گی۔ خندق کو ہم عبور کر لیں گے۔ اصل کام تیر اندازوں کو کرنا ہے۔ وہ قلعے کی دیواروں اور برجوں پر تیروں کا میم برسائے رکھیں گے۔ سیڑھیاں تیار کی جا چکی ہیں، ان سے دیواروں پر چڑھا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خودکشی کی کوشش ہوگی، لیکن یہ قلعہ بند شہر فتح کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ 6 اور 7 جنوری 1026 عیسوی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی۔ سلطان محمود نے چند لمحے بھی آرام نہیں کیا تھا۔ اس کی سکیم کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم ہوئی تھی اس پر عمل ہو رہا تھا۔ دستے نقل و حرکت کر رہے تھے۔ انہیں احکام کے مطابق صبح کی روشنی سے پہلے اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچنا تھا۔ سب سے زیادہ مشکل کام ان دستوں کا تھا جنہیں شہر کی دیوار اور دروازوں پر یلغار کرنی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں کو اپنی سکیم ایک بار پھر بتا دی اور کہا، اب ہندو اپنی بیٹیوں کو ہماری صفوں میں میٹھے زہر کے طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو رخصت کر دیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوؤں نے غزنی کی فوج کے سالاروں اور کمانداروں کو گمراہ کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی حسین اور جوان لڑکیوں سے بہت کام لیا تھا۔ لیکن سومناتھ والوں کو اس وقت پتہ چلا کہ غزنی کی فوج آ رہی ہے، جب یہ فوج سومناتھ سے 1 دن سے بھی کم مسافت جتنی دور رہ گئی تھی۔ ہندو مہاراجہ کنور رائے کو مہلت ہی نہ ملی کہ وہ لڑکیوں والا حربہ استعمال کر سکتا یا غزنی کی فوج میں کوئی اور زہر پھیلا سکتا۔
ہندو جاسوس بھی بیکار ہو گئے تھے۔ جس وقت سلطان محمود اپنے سالاروں کے خون کو گرما رہا تھا، اس وقت سومناتھ کے مندر میں جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ 10,000 پنڈت شیو دیو کے بت کے آگے اس کیفیت میں عبادت کر رہے تھے جیسے ماتم ہو رہا ہو۔ وہ رو رو کر بھجن گا رہے تھے۔ سینکڑوں حسین اور نیم اریاں جوان لڑکیاں مسلسل رقص میں تھرک رہی تھی۔ ایک ٹولی رکتی تھی تو دوسری ناچنے لگتی تھی۔ شہری دوڑتے ہوئے مندر میں داخل ہوتے، پنڈتوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے بت تک پہنچتے اور رو رو کر بت کے قدموں میں ماتھے رگڑتے۔ پنڈت، لڑکیاں اور شہری شیو دیو کا قہر بیدار کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے، مگر ان کے انداز میں خوف و ہراس نہیں تھا، ولولہ تھا، جوش تھا اور اپنے مذہب پر مر مٹنے کا عزم تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندو قہر اور غضب سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ غزنی کی فوج کو کچا چبا جانے کا عہد کر چکے تھے اور انہوں نے یہ عہد شیو دیو کے بت کے قدموں میں ماتھا رکھ کر کیا تھا۔ کوئی ہندو نہتا نہیں تھا۔ وہ تلواروں، برچھیوں، ترکشوں اور کمانوں سے لیس تھے۔ وہ اپنے گھروں کو اور اپنی بہو بیٹیوں کو بھول گئے تھے۔ پنڈتوں نے انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ غزنی کی فوج کو شیو دیو خود گھسیٹ کر یہاں تک لائے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ ہونا ہے۔ ہندوؤں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ ایک رقاصہ دوڑتی ہوئی بت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں شیو دیو کے قدموں میں دل کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ وہ پہلے ہی نیم اریاں تھی۔ اس نے جس ریشمی سے کپڑے سے ستر ڈھانپ رکھا تھا وہ بھی اتار پھینکا۔ مندر کے اندر سناٹا چھا گیا۔ کسی نے اس لڑکی کو نہ روکا۔ وہ جوان تھی اور بہت ہی حسین۔ اس نے خنجر کی نوک اپنی آخری پسلی کے نیچے رکھی، نوک کو دبایا اور زور سے جھٹکا دیا۔ اس کا پیٹ چاک ہو گیا۔ اس کا مرمرین جسم خون سے لال ہو گیا۔ وہ گری نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ کے اندر کیا۔ تب اس نے چلا کر کہا، کہاں ہے میرا دل؟ مجھے بتاؤ دل کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنے پیٹ کے اتنے بڑے زخم میں ہاتھ ڈال کر دل ٹٹول رہی تھی۔ ایک پنڈت دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ لڑکی کا سر ڈولا اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ پنڈت نے اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگائی اور اس کے پھٹے ہوئے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ اوپر سینے میں لے گیا۔ اس نے خنجر جو لڑکی کے ہاتھ سے گر پڑا تھا اٹھا لیا اور اس سے لڑکی کا دل کاٹ کر سب کو دکھایا۔ پھر اس نے دل بت کے دل کے مقام پر پھیر کر دل بت کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے ایک نرتکی کا بلیدان شیو دیو کے چرنوں میں رکھ دیا ہے، پنڈت نے بلند آواز سے اعلان کیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ نرتکی مر گئی ہے، اسے شیو دیو دوسرا جنم دیں گے۔ پنڈت رقاصہ کی لاش اٹھا کر کسی اور کمرے میں لے گئے۔ ایسی ہی حسین اور جوان ایک اور رقاصہ دوڑتی بت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو ننگا کر دیا۔ خنجر ابھی پنڈت کے ہاتھ میں تھا۔ رقاصہ نے خنجر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسی طرح اپنا پیٹ چاک کر کے پنڈت سے کہا کہ اس کا دل شیو دیو کے قدموں میں رکھ دیا جائے۔ وہ ابھی زندہ ہی تھی کہ پنڈت نے اس کا دل نکال کر بت کے دل کے مقام پر پھیرا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد باقی داسیوں نے جو رقص کیا وہ جنات کا رقص معلوم ہوتا تھا۔ اس میں موسیقی تو تھی لیکن ناچنے والیوں کا رقص ایسا پر اسرار اور ہولناک تھا جیسے یہ ان کی زندگی کا آخری ناچ ہو۔ شہنائیاں جیسے کسی کی موت پر چیخ چلا کر بیان کر رہی ہوں، دف جیسے سینہ کوبی کر رہے ہوں، ناچنے والیاں جیسے پاگل ہو گئی ہوں۔ ان کے کپڑے اترتے جا رہے تھے یا وہ خود اتار رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ مادرزاد ننگی ہو گئیں، مگر ان کے رقص کی تال اور سازوں کی سنگت میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے کمروں میں پنڈتوں کی کھڑتالوں اور بھجنوں کے واویلے نے سومناتھ کی رات پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر مندر سے باہر نکل گئی کہ ناچنے والی دو لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے دل نکال کر شیو دیو کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ عورتوں نے مندر پر دھاوا بول دیا۔ وہ دونوں لاشوں کے خون میں انگلیاں ڈبو کر اپنے ماتھوں پر تلک لگانے لگی۔ خون کے تلک جب ان کے مردوں نے دیکھے تو ان کے جوش و خروش میں قہر پیدا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی پھنکار رہے تھے۔ سومناتھ کی گلیوں میں وہ خبریں جو شہر کی دیواروں کے اوپر سے آتی تھی اعلان کے انداز میں سارے شہر کو سنائی جا رہی تھی، اور بہت سی آوازیں
घटाओं की तरह मुसलसल गरज रही थी। मुसलमानों को मौत यहाँ ले आई है। भारत माता में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। शिव देव के पुजारियों, मुसलमानों की बोटियां समंदर में बहा दो। खबरदार होशियार, लड़ाई में जो लड़ता हुआ मारा जाएगा उसे शिव देव दूसरा जन्म देंगे। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी की तारीख़ पर मुश्तमिल सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गुज़श्ता अक़सात देखने के लिए चैनल पर प्ले लिस्ट का विज़िट करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की किस्त के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।